نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی مومن کے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، یعنی وہ انسان انتہائی درجے کا بخیل اور کنجوس آدمی ہے کہ جس کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کے بھی اتنے احسان نہیں ہیں جتنے احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے ان پر نبی علیہ السلام کے کتنے احسانات ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کان دائم الفکرتی، کہ آپ علیہ السلام کو جب بھی دیکھتے تو آپ فکر میں اور رنج و غم میں نظر آتے تھے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ برابر رنج و غم میں کیوں ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں جب دیکھتے ایسا نظر آتا کہ نہ جانے آپ کتنے غم اور پریشانی کی حالت میں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی کوئی تجارت تو تھی نہیں کہ اس میں نقصان ہو رہا تھا، یا مال و دولت آپ کے پاس تھا اس میں کمی آ رہی تھی اور اس کا غم آپ علیہ السلام کو ہو رہا تھا، تو یہ غم کیسا تھا اور یہ فکر کیسی تھی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ امت کی فکر تھی اور یہ امت کا غم تھا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا ایک ایک امتی وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، پروانے آگ میں آ کر گرنے لگے، وہ آدمی پروانوں کو پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہے کہ آگ میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ جلی ہے، میری امت اس کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کر ان کو بچا رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جو غم تھا تو وہ امت کا غم تھا، آپ کو جو فکر تھی وہ آپ کو برابر امت کی فکر تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام کو ہمارے اور تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے برابر آپ پر
پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا کہ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنے لیے خیر چاہتے ہو، تو جو کام اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی وہ کام کرو اور نبی علیہ السلام پر تم درود بھیجا کرو۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں اللہ بھی بندے کے ساتھ شریک ہے۔ میرے بھائیو، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ حج کرتے ہیں، اللہ حج نہیں کرتے۔ انسان کوئی بھی عمل کیوں نہ کرتا ہو، اللہ اس کام کو نہیں کرتے، لیکن درود شریف یہ ایک ایسا عمل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم درود بھیجیں گے نبی علیہ السلام پر تو یہ ایک ایسا عمل ہماری طرف سے ہو جائے گا جس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ آپ بتائیے کہ اس عمل کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بذات خود کر رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ درود شریف کس طرح بھیجا جائے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو کہتے ہیں، نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اور باقاعدہ صحابہ کرام کو سکھایا، اللہم صلی علی محمد، یعنی وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، درود تو بہت سارے ہیں، لیکن تمام درودوں میں سب سے افضل درود شریف وہ درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بذات خود اس درود شریف کو سکھایا تھا۔ دیکھیے، دنیا کے اندر انسان کوئی بھی عمل کیوں نہ کرے، مثلا ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز 100% قبول ہے۔ آپ نے صدقہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ عمل یا میری یہ دعا 100% قبول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میرے بھائیو، درود شریف کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کبھی رد نہیں فرماتے، اس عمل کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگنے لگے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھو، دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو، کیونکہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جب دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا، اس کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے، دعا کے آخر میں پڑھا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو درودوں کے درمیان میں آپ نے جو دعا مانگی تھی اللہ شروع سے اور آخر سے درود شریف کو تو قبول فرما لیں اور آپ کی اس دعا کو قبول نہ فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر درود پڑھنے سے میرے بھائیوں ہمارا اپنا ہی تو فائدہ ہے، اور درود شریف اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود بھیج بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، ان کو ہم جانتے نہیں، آپ کے جو احسانات ہیں ان کو ہم جانتے تک نہیں۔ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے اس کی اہلیت ہمارے اندر نہیں، تو ہم تو اللہ ہی سے تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد علیہ السلام پر درود بھیج دیجئے۔
تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ کیسے درود بھیجا جائے گا، آپ علیہ السلام کی شان کیا ہے، اللہ اس کو آپ ہی تو جانتے ہیں، آپ ان پر درود بھیج دیجئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو بندے کو کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو ہوتا ہے کہ 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 رحمتوں کا نزول اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتے ہیں۔ تو ہم نے تو نبی علیہ السلام پر ایک درود بھیجا، فائدہ کتنا ہو گیا، 10 رحمتیں مل گئی، 10 خطائیں معاف ہو گئی، 10 درجات بلند ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام آبادی سے باہر نکل کر کھجور کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، فرماتے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں انتظار میں بیٹھا رہا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور میں آپ سے بات کروں۔ فرماتے اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا کہ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی، شاید آپ کا تو انتقال ہو گیا۔ فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کا ہاتھ ہلاؤں، کافی دیر کے بعد جب گیا آپ علیہ السلام اٹھے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے جبریل امین علیہ السلام وہ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہا کہ محمد آپ کا امتی جو بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرمائے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا اور 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے یہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انعامات کا اعلان کر رہے ہیں، اور آج یہ امت ہے کہ آپ علیہ السلام کے احسانات سے، آپ پر درود بھیجنے سے آج یہ امت غافل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے روضے سے دور اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، اور جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو باقاعدہ اس کا نام لے کر نبی علیہ السلام تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کے لیے درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی نبی علیہ السلام کے روضے پہ جائے اور وہاں جا کر سلام پیش کرے، درود پیش کرے، تو نبی علیہ السلام اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے وہ براہ راست آپ پر پہنچتا ہے، وہاں فرشتوں کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا ہے۔ درود شریف کا حکم کیا ہے؟ یاد رہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، اور اگر کوئی مجلس ہے جیسے مثلا یہ محفل لگی ہے، کئی تقریر ہے، بیان ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں اس مجلس میں بار بار نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی اگر پوری مجلس میں ایک مرتبہ کسی نے درود شریف پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے گا، بعد میں اگر نہ پڑھا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ اگر ہر محفل میں، ہر مجلس میں جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام مبارک آئے ہم اتنی ہی مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، چاہے چھوٹا سا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم چاہے یہ پڑھ لیا کریں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، کتنے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، کتنے درجات اللہ تعالی ہمارے بلند فرما دیں گے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ پر کچھ پریشانیاں ہیں، آپ حالات کے شکار ہیں، آپ الجھنوں میں گھرے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری پریشانی دور فرما دیجئے،
ہمیں یہ دکھ ہے، ہمیں یہ غم ہے، آپ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجئے۔ فرمایا لیکن ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نسخہ یہ ہے، جب کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں اور نبی علیہ السلام کی دعا اپنے لیے لیا کریں۔ اب آپ بتائیے اگر نبی علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں تو کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ فرمائے کہ اس کی دلیل بھی ہے۔ سیرت طیبہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ علیہ السلام ہدیہ قبول فرما لیتے تھے اور اس کو بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتے تھے، تو بدلہ دینا یہ آپ کی عادت ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام روضہ مبارک کے اندر آپ وہاں حیات ہیں، زندہ ہیں، کوئی درود شریف بھیجتا ہے تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، وہیں جا کر کوئی پڑھتا ہے تو براہ راست آپ خود سنتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام پر درود شریف کا ہدیہ بھیجیں اور درود شریف کا تحفہ بھیجیں تو آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں بدلہ دیا کرتے تھے، تو اب بھی آپ علیہ السلام بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ سے دعا فرمائیں گے، اے اللہ میرے فلاں امتی نے میرے پاس تحفہ بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ آپ اس کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، غم سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ دکھ ہو، غم ہو، پریشانی ہو، ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو اور اپنے متوسلین کو یہ کہا کرتے تھے کہ کم از کم روزانہ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں۔ اگر 3 تسبیح آپ روزانہ درود شریف کی پڑھو گے تو قیامت کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں تمہارا شمار کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر 3 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 تسبیح تو روزانہ درود شریف کی آپ پڑھ لیا کریں۔ میرے بھائیوں، بعض احباب وہ ہیں کہ جن کو کچھ معمولات بتائے گئے ہیں، ذکر بتایا گیا ہے، کچھ تسبیحات بتلائی گئی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ تسبیحات بڑھا دی جائیں، معمولات بڑھا دی جائیں۔ تو سن لیں کہ جو تسبیحات بتائی گئی ہیں یہ کسی نے بھی بتائی ہوں تو ان تسبیحات کو پورا کرنے کے بعد جو بھی وقت بچے اس وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا اور وہ طریقے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سینے کو نور سے بھرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ درود شریف ویسے تو چلتے پھرتے جیسے موقع ہو آپ پڑھتے رہا کریں، لیکن 24 گھنٹے میں 5 منٹ 10 15 منٹ جتنا بھی سہولت کے ساتھ ہو سکے آپ درود شریف کے لیے نکالیں اور آنکھ بند کر کے یہ سوچیں کہ آپ مدینہ المنورہ میں نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہیں۔ اب جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں جا پائے تو موبائل پر جہاں بہت ساری چیزیں ہیں تو نبی علیہ السلام کے روضے کی تصویر بھی مل جاتی ہے، اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی سنہری جالیاں ہیں۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ میں نبی علیہ السلام کے روضے پر بیٹھا ہوں اور میں درود پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے روضے پر انوارات کی بارش ہو رہی ہے، وہاں جو انوارات کی بارش ہو رہی ہے تو نور کی کچھ چھینٹیں وہ میرے دل پر پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں زیادہ نہیں، آج ہی اس طریقے سے ایک تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا، اگر دل کے اندر ایک آگ، ایک اللہ کے نبی کا عشق اور محبت اور اپنے سینے کے اندر نور آپ کو محسوس نہ ہوا تو پھر کہنا۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں جب محسوس ہوتی ہیں کہ جب ہم گناہوں سے بھی بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچیں۔ میرے بھائیوں درود شریف تو تقریباً ہر مسلمان روزانہ پڑھتا ہی ہے، لیکن اس طریقے سے 1 تسبیح 2 تسبیح جتنی بھی سہولت کے ساتھ ہو سکے آپ پڑھ کے دیکھنا،
कितना करार, कितना सुकून आपको महसूस होगा, अल्लाह के नबी की कितनी मोहब्बत अपने दिल के अंदर महसूस होगी। और ऐसा लगेगा जैसे भैंस के थनों में दूध आता है तो थन क्या होते हैं, भरते चले जाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि गोया के अनवारात से मेरा सीना भर गया है और मेरा सीना क्या है, लबरेज हो गया है। तो हमें इसका बहुत ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए। हमें तो तालीम दी गई है कि जा बजा आप दुरूद शरीफ पढ़ें। मसलन आप वुजू करते हैं, अगर किसी को वुजू की दुआएं याद हैं तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं है तो कम से कम एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अगर दुआएं याद नहीं है तो वुजू करते हुए ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। फरमाया कि अगर आपका हाथ सो जाए, आपका पांव सो जाए तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, एक तो हाथ का सोना और बदन का सोना फौरन ठीक हो जाता है, और अगर ठीक भी ना हो तो कम से कम एक मौका तो हमें मिल गया नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पहुंचाने का, आप अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह से दुआ करने का एक मौका तो अल्लाह ने हमें दे दिया। जैसे हम मस्जिद के अंदर आते हैं या मस्जिद से बाहर जाते हैं तो हमें दुआएं सिखाई जाती हैं कि आप मस्जिद में जब आओ तो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ो, जब मस्जिद से निकलो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक ये पढ़ो। लेकिन अगर इसके साथ में हम बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ भी मिला लें तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। मसलन आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, आप पढ़ें बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। इसी तरह आप मस्जिद से निकल रहे हैं तो जहां ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, आप इससे पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। तो दुरूद शरीफ पढ़ने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो जितने भी अहबाब यहाँ बैठे हैं, अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए आप अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए किस तरह आप तड़पे हैं। हदीस के अंदर आता है कि आप खाना खाने के लिए बैठते, उम्मत की याद आ जाती, आप खाना खाना छोड़ दिया करते थे। कितनी मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबाए किराम ने देखा कब्रिस्तान में है, उम्मत के लिए दुआए मगफिरत फरमा रहे हैं। उम्मत के लिए कितना आप तड़पते थे, कितना आप गमगीन रहते थे, कितना मुतफक्किर रहते थे। तो कम से कम अगर ये उम्मत आप पर दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश न कर सके तो इससे बड़े बुख्ल की बात और कंजूसी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो जितने भी अहबाब बैठे हैं, बेहतर है कि कम से कम रोजाना 3 तस्बीह पढ़ लिया करें। कोई ज्यादा नहीं है 3 तस्बीह। चलते फिरते आप जा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो काम हाथ से करते हैं, जबान से नहीं करते। तो जबान को दुरूद शरीफ से आप तर रखें, अल्लाह के जिक्र से आप उस जबान को तर रखें। रात में जब आप सोने लगे, सोने से पहले जो तरीका आपको बतलाया उस तरीके से 1 तस्बीह या 2 तस्बीह आप दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें। फिर देख रहे हैं इंशाअल्लाह कितना नूर, कितना सुकून, कितना करार, कितना इत्मीनान आपको अपने सीने के अंदर महसूस होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।